جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں جب ان کی تصنیف سے ملتا ہوں اور ان کی کتاب سے ملاقات کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں تو دنیا نے کہہ رکھا ہے کہ صرف ایسے ہی ہے جیسے معاذ اللہ کوئی 4 ورق اکٹھے کرتا ہے، پنچ کر کے ایک جلد کر کے کتاب بنا دیتا ہے، یوں اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اس ہستی کو جب آپ ان کی تصنیف کے تھرو سے دیکھیں گے تو ایک منصف مزاج، عادل مزاج، پڑھنے اور لکھنے والا اور دیکھنے اور سمجھنے والا انسان بن کے، تو بلا شک یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہنے والوں نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین فی الحدیث النبوی شریف۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان علماء کے، بے شک وہ اساتذہ ہوں، بے شک وہ شاگرد ہوں یا ہم عمر ہوں، امیر المومنین۔ بھائیو، یہ انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات شاگردوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں، وہ سمجھ دیتے ہیں اور وہ شہرت اور رتبہ دے دیتے ہیں جو اساتذہ کو نہیں ملتا، اور اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، شان میں فرق نہیں آتا۔ یہ ریالٹی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کر کے ہر دور میں، ہر طبقے میں دکھایا ہے۔ مثال لیجئے، اگر ہم ذکر چھیڑیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو شرف، جو مقام ان کو ملا ہے، اگر یہ شرط رکھ دی جائے کہ یہ تو اپنے اساتذہ سے چھوٹے تھے تو پھر اتنے سمجھدار کیسے، ان کی ذہانت اور ان کی فقاہت کیسے، تو اصول بیکار ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ امام مالک نے اپنے سارے اساتذہ سے زیادہ شہرت پائی ہے، نام پایا ہے، اور ان کا کام ان سے کہیں آگے منفرد ہے، تو کیا یہ حق اور حقیقت کے خلاف ہوگا؟ بالکل نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو جو شہرت اور مقام اور مرتبہ ملا ہے، ان کے سارے اساتذہ اس کے قریب نہیں پہنچے، تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اور اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مقام کو، مرتبے کو، شان کو، عزت کو، رفعت کو، کام کو، اور مسند امام احمد بن حنبل کو دیکھا جائے تو ان کے اساتذہ تو ان کے کہیں قریب بھی نہیں آتے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ امام بخاری کل کے بچے ہیں، تو بھائی یہ تقابل اپنے پاس سنبھال کے رکھیے، کام دیکھیے، معیار دیکھیے، اور اگر منصف مزاج بن کے آپ دیکھیں گے تو میں آگے ذکر کروں گا، جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ فقہا گزرے ہیں ان کی کتابیں لے آئیے، ان نے جتنے فقہ کے مسائل بیان کیے ہیں وہ اکٹھے کیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع کے اندر احادیث کے ساتھ جتنی فقہ اور فقاہت اور مسائل، ان کے تذکرے، کتاب اللہ سے دلیل اور سنت رسول اللہ سے دلیل سند کے ساتھ دی ہے، شاید ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہرے۔ اعزاز اللہ نے دیا ہے، محنت انہوں نے کی ہے، کام دنیا کے سامنے ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ دنیا نے مجبور ہو کے یہ جملہ بولا کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث النبوی شریف۔ اگر حدیث کی فقہ کو کتاب و سنت کے اندر رہتے ہوئے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو کوئی امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ان کی ایک بہت بڑی خوبی الطف الناس فی امور الاسانید۔ سند حدیث کو تو اکثر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے نا، جو شروع میں سند ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے آگے متن پہ آ جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں شروع کریں گے یا سند چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ آغاز کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ بڑا آسان ہے یہ متن پڑھ لینا، مگر
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا تو سنا کس صحابی نے؟ اس صحابی نے بیان کیا تو کتنے تابعین نے سنا، صحابہ نے سنا، اور ان سے روایت کس نے کیا؟ اور پھر اس تابعی سے تبع تابعی کون ہیں جنہوں نے سنا ہے، کہاں رہتے ہیں، ان سے ملنا، حالات زندگی لکھنا، اور پھر ان کے آگے شاگرد نے کب اور کیسے بیان کیا، دونوں کی ملاقات ہے یا نہیں ہے، اور پھر ان کے شاگرد پہ پہنچ کے اپنے استاد سے یہ روایت لے کے اس کو لکھنا اور بیان کرنا، اور سند کے پورے احوال اور ان کے حالات زندگی کا علم رکھنا امام بخاری پہ بس ہے۔ اور آپ کو یہ بات بڑی حیرانگی سے بتاؤں، اس علم کو ہم کہتے ہیں اسماء الرجال۔ دنیا کے بڑے بڑے ناقد اور اسلام کے مخالف گزرے، مستشرقین آئے، امام بخاری رحمہ اللہ اور محدثین نے ان راویوں کے جو حالات زندگی لکھے ہیں اسماء الرجال کے بارے میں، مستشرق اور اسلام کے بدترین مخالفوں کو یہ جملہ لکھنا پڑا کہ یار اسلام کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کم و بیش 1,00,000 علماء اور افراد کے حالات زندگی جمع کر رکھے، ان کو ان کے انبیاء کے حالات زندگی نہیں ملتے، اور ہمارے محبوب کی ولادت سے لے کے وفات تلک پل پل کی معلومات سند کے ساتھ، نبوت کے ایام سند کے ساتھ، مکی دور سند کے ساتھ، اور مدنی دور سند کے ساتھ، ایک ایک غزوہ، حالات جنگ میں یا عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، خطابات، اقوال، افعال، اعمال، آپ کی زندگی کے جتنے گوشے ہیں، حتیٰ کہ شکل سے لے کے صورت تلک اور سیرت تلک کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں سند کے ساتھ یہ دلیل کے ساتھ بات نہ کری گئی ہے، غیروں نے مانا۔ اور اس علم کے اندر اگر یہ لفظ مبالغہ نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو جو عروج بخشا ہے، ساری دنیا بھی اپنی گردنیں اوپر کر کر کے دیکھتی رہے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ الطف الناس کس چیز میں؟ فی امور الاسانید، اور وافہم العالم فی شؤون المتون، متن کے معاملے میں ہر بندہ فر پڑھ کے دورہ 1 سال میں کر کے گزر جاتا ہے، کوئی 4 سال میں، کوئی 6 سال میں، کوئی کتنے، 16 سال اس ہستی کو لگے اس کتاب کو جمع کرنے میں، 1-2 دن کی بات نہیں ہے جناب، 16 سال۔ اور کیسے لگے یہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ متن کو اور عبارت کو دقت کے ساتھ سمجھنا، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء کی کمیٹی بنائی، مجلس شورا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، حکم تھا کہ آپس میں مشورہ کر کے بات کیا کریں، پھر کوئی فیصلہ لیا کریں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بڑے بڑے عظیم علماء کو کمیٹی میں شامل کیا، اور ان میں ایک بچے کو بھی شامل کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ تو سارے کہتے یار یہ ہمارا بھتیجا ہے، چھوٹا سا ہے، بچہ ہے، جب بڑے لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے، کہنے لگے جی میں نے اس کو شامل کیوں کیا ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ بتائیں کہ یہ سورت میں کیا بیان ہوا ہے؟ اکثر نے جو ظاہر تھا متن کو، عبارت کو پڑھا اور کہا کہ اللہ نے دین اسلام کی نصرت کا تذکرہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ، فتوحات کا تذکرہ کیا ہے، الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئیں، دور صدیقی میں ہوئیں، اور آپ کے دور میں بھی ہو رہی ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
کل ایک بندہ دین میں آنے کو تیار نہیں تھا، اور آج ہر طرف سے فوج در فوج، موج در موج، ذوق در ذوق، شوق در شوق لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہی بتایا جا رہا ہے. اور اللہ کے محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، استغفار بیان کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن عباس سے پوچھا کہ بیٹا آپ بتائیں، بھتیجے بولیں یہ کیا ہے، سورت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگے کہ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے. کہنے لگے بھتیجا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی جب کوئی مشن مکمل ہو جائے تو اللہ اس بندے کو واپس بلا لیتے. جس کام کے لیے بھیجا تھا، جب وہ کام ٹھیکیدار کو آپ نے مثلاً ٹھیکہ دیا ہے، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو وہ وہیں تو نہیں بیٹھا رہتا، اسے بلا لیا جاتا ہے، واپسی بنتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے اوپر دلالت کر رہی ہے. سارے اصحاب اور کمیٹی کے بڑے بڑے لوگ اش اش کر اٹھے. تو پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کو اسی لیے بیچ میں ڈالا تھا. حضرات عمر میں چھوٹے ہیں، بعد میں آئے ہیں، بڑے بڑے نامور اساتذہ ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جن سے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد 1080 ہے. 1080 اساتذہ. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ان اساتذہ سے لکھا ہے جو محدث تھے، اور ان سے لکھا ہے دلیل اور حدیث صرف ان سے لی ہے جو مرجئہ نہیں تھے، جن کا موقف یہ تھا کہ ایمان قول بھی ہے، ایمان عمل بھی ہے. اکثر لوگوں کا اس وقت یہ موقف تھا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی، رجا کا کہ امید ہے کہ ایمان صرف قول ہے، عمل نہ بھی کریں تو امید ہے اللہ معاف کر دے گا. حالانکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو قول بھی، فعل بھی، عمل بھی قرار دیا ہے. اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی ضروری، و تصدیق بالجنان، دل کی تصدیق بھی ضروری، والعمل بالارکان، اور جسم سے، اعضاء سے جب اللہ موقع دے تو پھر اس پہ عمل کرنا بھی ضروری. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے، پھر بندہ مومن کہلاتا ہے. حضرات یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے شاگردوں کی تعداد، جنہوں نے ان سے صحیح بخاری سنی ہے، 90,000 سے اوپر ہے. کہنا بڑا آسان ہے. وہ ذوق، وہ شوق، وہ محبت جو لوگوں کے دل میں رب نے دین کی ڈالی تھی. اہل علم کا دور ہے، سیکھنے والے، سکھانے والے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا. جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ادق القون فی شروط القبول، بڑے بڑے محدثین نے شرطیں رکھی ہیں حدیث کو قبول کرنے کی. میں مثال دیتا ہوں. آپ نے پانی لینا ہو، ایک پانی ڈائریکٹ پمپ سے آ رہا ہے، یہ ہمارا پمپ چل رہا ہے، پانی آپ لیتے ہیں، پینے سے پہلے سوچیں گے کہ یار فیصل آباد کے پانی کا ٹیسٹ یا اس کی کثافتیں وہ درست نہیں ہیں، ڈائریکٹ نہیں پینا چاہیے. کیونکہ متعلقہ بورڈ نے، واٹر بورڈ نے، پانی والوں نے یہ بات ریسرچ کے بعد بتائی ہے کہ یہاں کا زمینی پانی پینے والا نہیں ہے جب تک کہ فلٹر نہیں کر لیا جائے. کچھ پمپ لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹ نہر کے اوپر، پانی قدرے بہتر ہے. پھر کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہلکے پھلکے گھروں میں فلٹر لگا رکھے ہیں، چھلنیاں لگا رکھی ہیں کہ ان سے میل کچیل نکل جاتی ہے. کچھ لوگ ململ کا کپڑا لے کے برتن میں اس پانی کو چھان لیتے ہیں، نتھار لیتے ہیں جیسے ہم چائے پونتے ہیں. اور کچھ لوگ دنیا کے جدید ترین، بہترین سے بہترین، نیو سے نیو فلٹر اور اس کے لیے جو جو کیمیکل چاہیے ہوتے ہیں وہ ڈال کے پانی کی کوالٹی بنا کے پھر دعویٰ کرتے ہیں، اور اس دعوے کو لیب میں چیک کر لیا جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا حقیقت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اور محدثین نے جو فلٹر لگائے کہ کسی بھی بات کو تب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں لگایا جائے گا جب تک کم از کم اسے 300 فلٹروں سے نکال نہیں دیا جاتا.
इतनी दफ़ा फिल्टर करके मालूमात को, सनद को, वास्ते को, ताल्लुक को, फिर जाकर के एहतियात का तकाजा है कि वो बात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती है और उनकी निस्बत उस तरफ की जाती है। और इससे भी आगे एक गहरा इल्म है, उसे कहते हैं अल इलल। बज़ाहिर पानी साफ है, नीट एंड क्लीन है, देखने में पूरा है, लेबॉर्ट्री ने कह दिया बल्ले बल्ले क्या बात है, लेकिन फिर भी उसमें आपने कुछ एक ऐसा देखा है जो बाकियों को नज़र नहीं आया, आप कहते हैं कि रहने दें। मिसाल के तौर पे पानी गारंटेड है, साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, फिल्टर किया हुआ है, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वो बर्तन जो साफ सुथरा करके उस पानी के लिए रखा गया था, किसी ने अपने नाक को उंगली लगा के उस बर्तन के अंदर हाथ लगाया था। एक छोटी सी मिसाल है नफासत की। आप देख रहे हैं और दूसरा उसे पता नहीं वो पीने लगा है, तो आप रोक देते हैं कि नहीं ये रहने दें, ना पीजिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सनद के अंदर या मतन के अंदर, जैसे मैंने एक जुमे में रफुल यदैन के हवाले से जनाजे में जो तज़किरे किए थे, उमूमन लोग कहते हैं कि दाराकुतनी की जो हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मरफूअन साबित है, मगर इमाम दाराकुतनी ने अल इलल में उसका तज़किरा क्यों किया कि सनद भी मिल रही है, रावी भी कह रहे हैं, रिवायत भी मुयस्सर है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको बयान मरफूअन कर रहे हैं, लेकिन इल्लत अंदर क्या है? जब उसका तज़किरा सामने आता है तो फिर मुहद्दिसीन कहते हैं कि ठीक है, ये सही यही है कि ये सहाबी से तो साबित है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन नहीं है, ये इल्लत इसके अंदर पाई जाती है इस वजह से। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इन इल्लतों के जो अहादीस की सनद और मतन में पाए जाते थे उसके भी माहिर थे। बसा औकात आम डॉक्टर आम सा सूरत हाल देख के कह देते हैं कि सर दुख रहा है, ये मसला बुखार है, ये ले लें, और जो पेचीदगियों तक पहुंचने वाले होते हैं वो अतिब्बा हजरात कहते हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये अलामत है कि बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन है। ये हीट हो जाना, गाड़ी हीट होती है तो प्रॉब्लम कहीं और पे है। ये आपको जो गेज बता रही है मामला गेज का नहीं है, इस वक्त कुछ और चीजें हैं। तो इन मुहद्दिसीन को अल्लाह ने इन अजमतों से नवाजा है। और फिर अजल्लुन्नास फी इदराकिल इलल मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी, मैं जिक्र कर चुका कि बेटे किन के हैं, बाप कौन है, दादाजी कौन है, परदादा कौन है, और इनके जद्दे अमजद जो बरदज़बा हैं, काश्तकार हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उज़्बेकिस्तान इलाका है, बुखारा में पैदा होते हैं। 13 शव्वाल है रमज़ान के बाद वाला महीना और 194 हिजरी है। और इनके असातिज़ा 1080 और शागिर्द 90,000